جزاک اللہ خیر عبد الرحمن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور اب ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ عبد الرحمن بھائی نے کہا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان کی تیاری, پریپریشن آف رمضان. اور اس پورے پروگرام کا سمجھ لیں کہ جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور جیسا کہ آپ نے ابھی چھوٹی بچی نے تلاوت بھی کی, اس میں بھی یہی پیغام تھا لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے پاک راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی. تو یہ ہماری تھیم ہے. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے اور قرآن کا انسان سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور یہ دو چیزیں قرآن اور رمضان بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہیں. تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں آگے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری 6 ماہ پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے. بہرحال ہمارے پاس تو 1-2 دن ہی رہ گئے رمضان, انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں نہیں تھا, پرسوں تو ہونے ہی والا ہے. تو بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو ہم اس رمضان کی تیاری بھرپور طریقے سے کریں گے اور اس رمضان کو اپنے پچھلے تمام رمضان سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں ایک بہترین موقع بھی اللہ نے فراہم کر دیا ہے کہ ہم سب اس وقت لاک ڈاؤن میں گھر میں ہی بیٹھے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ہاں, تو رمضان کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بیان کروں گا, اور یہ قرآن کی آیتوں سے بھی, قرآن سے اور احادیث دونوں سے ہی آپ کو رمضان کی اہمیت واضح کروں گا. لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں, 5 رکن ہیں: شہادہ, صلاح, زکوٰۃ, صوم اور حج. یہ 5 رکن ہے جو اسلام کی بنیادیں ہیں, سمجھ لیں, جس سے ہمارے اسلام کی بلڈنگ یا عمارت تعمیر ہوتی ہے. اور اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو اسلام کی بنیاد, اسلام کی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی. اور آپ دیکھیں کہ صوم مانا کہ ان 5 ارکان میں سے ایک ہے, لیکن جب ہم احادیث دیکھتے ہیں, مختلف احادیث اور قرآن کی آیات دیکھتے ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صوم کو ایک انتہائی نمایاں حیثیت دی ہے. آپ دیکھیں اس حدیث کو ہی لے لیں جو صحیح بخاری کی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ بنی آدم کے تمام اعمال, کل عمل اس کے اپنے لیے ہیں, الا الصیام, صیام روزے کے علاوہ. اور اللہ کہتا ہے اس کا اجر یا اس کی جزا میں ہی ہوں یا میں ہی دوں گا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باقی جو عمل ہیں یا عبادات ہیں اس کی جزا کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ اس کے لیے ہی ایسا کیوں کہا؟ روزے کے لیے ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے روزے کو سب سے الگ اور نمایاں حیثیت کیوں دی؟ آنے والی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے. یہ تو ہو گئی حدیث. اب قرآن کا ایک حوالہ ہے, بلکہ اس سے پہلے میں ایک سوال کروں گا, پول نمبر 1. تو عبد الرحمن بھائی آپ ذرا اس سوال کو لے لیں تاکہ انٹریکٹیو سیشن رہے اور لوگ انگیج رہیں. تو پہلا سوال ہے, دیر آر ہاؤ مینی پلرز آف اسلام. اب آپ اس پہ اپنا ووٹ دے دیں انٹرنیٹ پر ہی. اس کے لیے ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, اس کے بعد میں ریزلٹ سبمٹ کر دوں گا. 5, ٹھیک ہے, زبردست آنسر ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ جواب آپ سب کے درست سے 100% لوگوں نے صحیح جواب دیا, اس کا مطلب ہے آپ غور سے سن رہے ہیں. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو 5 ارکان ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذرا اس کو اسکرین کو بڑا کرنا ہے رحمان بھائی تاکہ سارے آپشنز نظر آ سکیں. جہاد, انفاق فی سبیل اللہ, اور باقی آپشنز بھی نظر آنے چاہیے. صلاح, تجارت,
صوم روزہ یعنی حج، وضو، علم، توحید، زکوٰۃ، یہ پانچوں، یہ اس میں سے کون سے 5 ارکان ہیں، کون سے 5 پلرز ہیں؟ جی ریزلٹ شو کر دیں۔ جہاد، جہاد اسلام کا رکن نہیں، اسلام مطلب 5 ارکان میں سے ایک نہیں ہے، ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آگے اس کے تمام جوابات دکھا دیں۔ عبد الرحمان بھائی تمام جواب نہیں دکھ رہے اس کے اوپر، پورا رزلٹ نہیں آ رہا۔ چلے میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں، جس میں نماز آ جاتی ہے، صلاح، صوم، حج، توحید اور زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم اس کو بند کر دیں عبد الرحمان بھائی۔ اچھا ہم نے پہلے تو دیکھ لیا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، فل ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس کو بند کر دیں۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے حدیث آپ کو دکھائی کہ جو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم قرآن کا حوالہ لیتے ہیں۔ یہ اس کا ریزلٹ یہاں سے ہٹا دیں عبد الرحمان بھائی، اسکرین پہ سے اس کو ہٹا دیں، جو پول کا ریزلٹ ہے اس سے ہٹا دیں۔ ہاں چلیں، اچھا اب دیکھیں آپ، ایک ہم نے حدیث دیکھ لی، اب ہم قرآن کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ ہے، شہادہ، لیکن قرآن میں مختلف مقامات پہ ان کا ذکر آیا ہے۔ روزہ یہاں پہ بھی ایک بالکل نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے یا روزے کے تمام احکامات سورہ بقرہ میں ایک ہی جگہ جمع کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات رمضان کے اور روزے کے بیان کر دیے ہیں، جو کہ شروع ہوتا ہے بڑے ہی شاندار طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے۔ تو روزہ یہ کوئی صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ عیسائی، یہودی، یہاں تک کہ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، اور صرف یہ لوگ ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ چرند پرند یہ سب روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی ہے، میرے ساتھ یہاں میرے آج آڈینس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہائبرنیشن، فراگ کی لائف سٹائل میں، ریپٹائلز میں ہائبرنیشن ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیئر بھی ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے ونٹر سیزن کے اندر۔ تو یہ سب وہ فاسٹنگ اسٹیج میں چلے جاتے ہیں اور اپنی باڈی کے جو بھی اسٹوریج ہوتے ہیں اس سے اپنا فوڈ یا نیوٹریشن وغیرہ لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سروائیو کرتے ہیں، اور اس سے باڈی کے اندر بہت اچھے امپیکٹس آتے ہیں، صرف باڈی ہی نہیں بلکہ انسان کی روح پہ بھی بڑی تر و تازگی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی آیت آ گئی، اس کے بعد یہاں پہ اور رمضان کے احکامات آ رہے ہیں۔ اب میں چاہوں گا آپ اس آیت پہ بھی غور کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہی آج ہماری تھیم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور جس میں ہدایت ہے انسان کے لیے۔ یہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس پہ اور توجہ دیں، چونکہ ہم نے آج کل قرآن کو ایک عبادت کی یا ثواب کی کتاب بنا لیا۔ ہم اگر قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا جتنی بھی ملیں گی، تو ہم نے اس کو ایک ثواب کی غرض کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ آیا تھا ہدایت کے لیے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہمیں اس کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، نہ صرف اس کے کہ ہم ثواب کی کاؤنٹنگ کرتے رہیں۔ اور پھر یہ 5 آیات ہیں اور سب میں روزے کا حکم ہے، اور یہ آیت بڑی نمایاں ہے جو کہ بیچ میں آتی ہے، اور دیکھیں اس میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے پوچھتے ہیں آپ سے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے، یہ جواب ہے اللہ کا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں۔ آگے اللہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے، کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والے کی پکار کا اسی وقت جواب دیتا ہوں، دین اینڈ دیئر اسی کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تھوڑی کنڈیشن لگا رہا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھا راستہ پا سکیں۔
اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پوری آیت میں غور کریں، کہیں پہ روزے کا کوئی حکم آیا، کہیں پہ کوئی رمضان کے بارے میں کوئی بات آئی؟ ان سب آیات میں آپ دیکھتے ہیں تفصیل میں جا کے اللہ تعالیٰ نے روزے اور رمضان، کب سحری کرنی ہے، کب افطاری کرنی ہے، مریض ہے تو روزے کی اللہ نے چھوٹ دے دی کہ بعد میں پورے کر لینا، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ لیکن یہ ایک نمایاں آیت ہے جہاں پہ اللہ نے روزے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر روزے کے بیچ میں کیوں آ گئی آیت؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی غلطی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں غلطی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے یہ آیت یہاں رکھی، اور یہ اس رمضان کی یا روزے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہارے قریب ہوں، بلکہ یہ نہیں، بلکہ کہتا ہے میں اسی وقت جواب دیتا ہوں تمہاری پکار کا۔ تو یہ وہ چیز ہے، روزہ وہ چیز ہے جو انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اللہ کے اتنا قریب لے جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اور اللہ سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ آپ کو رمضان سے یا روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میں جو the point what I'm trying to make کہ حدیث بھی دیکھ لیا آپ نے اور قرآن کی آیتیں بھی دیکھ لی آپ نے، اور اس طرح کے جو نشانیاں ہیں جو روزے کے بارے میں آئی ہیں وہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں آئی۔ اور یہیں سے میں اپنی سٹوری کو لے کے چلوں گا کہ ایسا کیوں ہے، روزے کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دے دی، کہ ایسی کیا بات ہے روزے میں، ایسا کیا خزانہ چھپا ہے، کیا راز چھپا ہوا ہے، ایسی کیا حکمتیں ہیں۔ اور یہاں سے ہم ایک نئی سٹوری کی طرف جائیں گے، اور میں آپ کو یہ ایک توجہ اور دلاتا چلوں کہ کیونکہ ہم انشاءاللہ رمضان، جیسا کہ میں نے کہا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن بڑی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور ابھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، اور یہ جو آیتیں میں نے دکھائی ہیں سورہ بقرہ کی ہیں، اور یہ جو آیتیں میں نے دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی سورہ بقرہ کی ہیں۔ تو آپ اس بات پہ اس دفعہ آج یا کل جب بھی سورہ بقرہ پڑھیں پہلا سپارہ، تو یہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہر جگہ کہہ رہا ہے یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، اور کہتا ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، یسألونک عن الشہر الحرام قل، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے۔ پھر اللہ کہتا ہے یسألونک عن الخمر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک ماذا احل قل، تو بتانے کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ایک انداز بیان ہے، ایک گفتگو کا طریقہ ہے کہ اللہ بندے سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے، اپنے محبوب کا رکھا، اور کہتا ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجیے۔ لیکن جب روزے کی اور رمضان کی بات آئی، جیسے کہ ہم پہلی آیت میں دیکھ چکے ہیں، پہلی سلائیڈ پہ دیکھ چکے ہیں، جہاں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ نے اپنا انداز بالکل بدل لیا، اور یہاں پہ اللہ وَيَسْأَلُونَكَ نہیں کہہ رہا، بلکہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرے بندے پوچھتے ہیں آپ سے، فَإِنِّي قریب، اور یہاں پہ آپ دیکھیں قل بھی نہیں آیا، اللہ ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے فَإِنِّي قریب۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ یہاں آگے کہہ رہا ہے نا، میں جواب دیتا ہوں، اللہ نے یہیں پہ دلیل بھی دے دی کہ فَإِنِّي قریب، اس بات کا جواب بھی اللہ خود ہی دے رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، جیسے کہ قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ کہتا ہے، ایک جگہ آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑتا، اور رمضان کی برکت یہ ہے کہ رمضان آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہے۔ اب میں سوال یا پال نمبر 2، تو عبد الرحمان بھائی آپ ذرا پال سٹارٹ کر دیں تاکہ ہم ایک اور انٹریکٹیو سیشن لے لیں تاکہ لوگوں کی توجہ کا انداز ہو جائے۔ اچھا، اب ہم سوال بہت ہی سمپل، بہت ہی بیسک ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی 3 باشعور مخلوقات ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں۔ ویسے تو چرند پرند حیوان نباتات کی سب اللہ نے بنایا، لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ 3 ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے، جس کو شعور ہے کہ میں کچھ ہوں، جیسے کہ اینجلز۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ ماشاءاللہ یہاں سب لوگوں نے جواب دے دیا، اور سب نے صحیح جواب دے دیا کہ نور سے بنایا، ویری گڈ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جنوں کو اللہ نے بنایا، جنوں کو کس چیز سے بنایا؟ اور یہاں پہ بھی جواب صحیح دے دیا، فائر، یعنی کہ ٹپ آف دا فلیم، آگ کی لپٹ سے، لاس سے بنایا، جو اس کی بلو فلیم ہوتا ہے، ویری گڈ۔ اب تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا،
وہ کس چیز سے بنایا. اور انفارچونیٹلی ابھی پھر مجھے یہاں پورا اسکرین نہیں دکھ رہا، لیکن تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ اللہ نے انسان کو بنایا، جواب اب آپ لوگ اگر چلیں ہم اس کو ابھی وائس میں نہیں لیتے، لیکن چلیں کیونکہ مجھے اس کا جواب نظر نہیں آ رہا. اس کا جواب نظر آ رہا ہے، اور لوگوں نے جو جواب دیا ہے وہ کمبینیشن آف سینڈ اینڈ نور. بہت زبردست، بالکل صحیح جواب ہے، بالکل یہی جواب ہے. ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نور سے، جنوں کو بنایا آگ سے، اور انسان کو بنایا، انسان کو اللہ نے اس کا جسم بنایا خاک سے، اور اس کی روح اس کے اندر پھونک دی. اور اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، ریورس کر لیں، جب آپ کو معلوم ہے اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور پھر آدم اور شیطان ابلیس کا معاملہ آیا، تو شیطان نے یہی مار کھائی تھی اور اس نے یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، تو نے انسان کو بنایا مٹی سے اور مجھے بنایا آگ سے، تو میں زیادہ برتر ہوں، میں زیادہ افضل ہوں. اور یہی اس نے مار کھا لی تھی، کیونکہ وہ آگے نہیں دیکھ سکا تھا، وہ آگے نہیں دیکھ سکا تھا کہ اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اللہ نے اپنی روح پھونکی. اور یہی وجہ ہے، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو فرشتوں کو سجدہ کرایا، جو جنوں کو سجدہ کرایا، وہ انسان کا یہ خاکی بدن نہیں تھا، یہ مٹی کا بنا ہوا جسم نہیں تھا، یہ حیوانی وجود نہیں تھا، بلکہ اصل شے جو مسجود ملائکہ تھی وہ یہ روح تھی جو اللہ نے انسان کے اندر پھونکی تھی. اور ہمیں اس کی نشانیاں مل جاتی ہیں اس قرآن کی آیات سے. سورہ حجر میں ویسے تو یہ انسان اور شیطان کا قصہ قرآن مجید میں کئی 7 مقامات پہ آیا ہے، لیکن سورہ حجر کی ایک مثال لے لیتے ہیں جو کہ بڑی واضح ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا من سلسال من حمأ مسنون. اللہ کہتا ہے کہ جب فرشتوں سے کہتا ہے، مخاطب ہوتا ہے کہ جب تمہارا رب انسان کو بنا دے من سلسال من حمأ مسنون، مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہوگی اور کھنکھنانے والی. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سجدہ کر لینا. بلکہ یہ فا کا لفظ ہے کہ اس کا مطلب ہے فوراً، بس یہ زور ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم اس کو سجدہ کر لینا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہاں پہ غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب اللہ نے مٹی سے بنا دیا تو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، جب اللہ کہتا ہے میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی پھر تم سجدہ کرو. تو وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں فار اے پرپز، کہ مسجود ملائکہ شے یہ انسانی بدن نہیں بلکہ روح ربانی ہے. انسان کو جو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ حاصل ہوا وہ اللہ کی روح جو اس کے اندر اللہ نے پھونک دی ہے انسان میں، وہ ہے. فرشتوں سے آگے نکل گیا، جنوں کو پیچھے چھوڑ گیا. وہ کون سی شے ہے؟ وہ روح ربانی ہے. اور یہ آیت ایک کے بعد ایک آ رہی ہے، لیکن جب ہم قصص الانبیاء میں جا کے غور و فکر کرتے ہیں تو جب اللہ نے یہ بشر بنا دیا مٹی کا اور اس کے بعد اس میں جو روح پھونکی ہے، ان دونوں ایونٹس کے بیچ میں کوئی 40 دن کا وقفہ ہے. اور وہ 40 دن بھی کون سے ہیں؟ ہمارے 40 دن ہیں کہ اللہ کے ٹائم فریم کے 40 دن ہے، وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن غور کرنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مٹی کا جسم بنا کے مجسمہ بنا کے اللہ نے چھوڑ دیا اس کو سوکھنے کے لیے، اور اس دوران فرشتے بھی ادھر سے گزر رہے ہیں اور ابلیس شیطان بھی وہاں سے گزر رہا ہے اور اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہ بڑا تفصیلی مختلف مقامات، جیسے میں نے کہا 7 مقامات پہ آتا ہے اور قصص الانبیاء میں بھی آپ کو ملتا ہے، وہاں سے جا کے آپ دیکھیں تو بات اور سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس انسیڈنس میں اور اس ایونٹ میں 40 دن کا فرق ہے، لیکن جب روح ربانی پھونکی گئی ہے تب سجدے کا حکم آیا ہے. اور ہم بھی جیسا کہ میں نے کہا شیطان مار کھا گیا تھا، ہم میں سے بھی بڑے بڑے سمجھدار لوگ
بڑے بڑے باشعور لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ 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 آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، جو کہ آدھی معلومات ہے، جو کہ ناقص معلومات ہے، اور یہیں سے ٹھوکر کھاتے ہیں، جیسے کہ شیطان نے ٹھوکر کھائی تھی اور وہ مردود ہو گیا، وہ جنت سے نکالا ہوا مردود ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اور رانے درگاہ ہو گیا۔ تو ہم یہ غلطی نہ کر بیٹھیں اور ہم کہیں اپنے اس جسم کے اندر ہی اپنے ہی اس حسن کے دیوانے بنے نہ پھرتے رہیں، اسی جسم کی نمود و نمائش اور اسی جسم کی نشو و نما میں نہ پڑے رہیں، اور اصل چیز جو ہماری تھی جس سے ہم انسان بنے یا اشرف المخلوقات بنے اس کو بھول جائیں۔ یہ غلطی ہم بھی نہ کر بیٹھیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح کیا ہے؟ ہم نے کہہ تو دیا، کہنا بڑا آسان ہے لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ آج بھی سائنس اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اس کی بھی سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ نئی نئی تھیوریز آتی جاتی رہتی ہیں لیکن انسانی عقل اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پائی۔ اور اس جو آیت ہے، یہ سوری جو آیت نمبر 85 ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہودیوں نے پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کر کے بتائیے کہ روح کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کیا یہ اصلی رسول ہیں کہ نہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا، یہ آیت بھیجی تھی کہ ان سے کہہ دو کہ یہ روح امر ربی ہے، اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں امر کیا ہے؟ ہم تو امر سمجھتے ہیں آرڈر، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک گہرائی کی بات ہے جو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے عالم بنائے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں یا آپ تک پہنچا دوں کہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے خلقت بیدیا، میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ اللہ کے دو ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ نے دو عالم بنائے، اللہ نے دو عالم بنائے، اور ان دو عالموں کا نام تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن پھر سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اللہ نے ایک عالم خلق بنایا اور ایک عالم خلق اور ایک عالم امر بنایا۔ عالم خلق اور عالم امر کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ ایک اور نیا عالم جنم لیا ہے پچھلے کوئی 30 سال میں، ارلی 90s میں، تو وہ کون سا عالم ہے؟ وہ کون سی نئی ورلڈ ہے جس سے اس وقت بچہ، بڑا، بوڑھا، ہر عمر کا انسان بڑے گہرے طریقے سے کنیکٹڈ ہے؟ بلکہ اگر اس دنیا کو کچھ ہو جائے تو ہماری تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں عبد الرحمان بھائی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کا جواب کون دے گا کہ اس عالم خلق اور عالم امر کے علاوہ ایک نیا عالم جنم لیا ہے، ایک نیا ورلڈ ہے، وہ کیا ہے؟ جی جی ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں ابھی تک ایک پارٹیسپینٹ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم عبد القدوس فرحان کو انمیوٹ کر رہے ہیں جواب دینے کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ٹیکنالوجی کے دور بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ اس کو اگر ہم مور اسپیسیفکلی کہیں تو وہ ہے سائبر ورلڈ، انٹرنیٹ ورلڈ، ڈیجیٹل ورلڈ، الیکٹرانک ورلڈ، جس کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ گوگل، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ انٹرنیٹ جس سے اب بینکنگ بھی اسی پہ ہو رہی ہے۔ بلکہ اس وقت جس سچویشن میں ہم لوگ ہیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، تو اس کا بڑا رول ہے۔ میں آپ سے جو کمیونیکیٹ کر پا رہا ہوں اس وقت، میں آپ سے جو بات چیت ہو پا رہی ہے، یہ سیشن ہو پا رہا ہے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ کی مہربانی ہے، ورنہ شاید ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہی نہ ہو پاتے۔ ذرا سوچیں کہ اگر یہ انٹرنیٹ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے اس دنیا کا حشر اس وقت، کہ بینکنگ بھی بلاک، بزنس بھی بند، کمیونیکیشن بھی ختم، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ جب ایک ورلڈ ایگزسٹ کر رہی ہے اور جس سے ہم واقف ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری پیرلل ورلڈ چل رہی ہیں، جیسے کہ یہ عالم خلق۔ عالم خلق وہ تمام کچھ جو ہمیں اپنی اس نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے، جس میں یہ چرند، پرند، درند، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، ستارے،
یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یہ مکہ مدینہ، یہ خوبصورت وادیاں، یہ جو کچھ بھی ہمیں دکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ عالم خلق کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آسان سی بات تھی سمجھنے کے لیے، چونکہ ایوری ڈے بیسز ہم اس سے کسی نہ کسی طرح کانٹیکٹ میں ہے. لیکن عالم امر کیا ہے؟ اب میں پھر سوال کروں گا کوئی جو مجھے اس کا جواب دے کہ عالم امر کیا ہے، بلکہ میں بتاتا چلوں، ہنٹس بھی دے دوں. اس عالم خلق سے بہت پہلے کی چیز ہے، اور اس عالم خلق کے بہت بعد کی بھی چیز ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن عالم امر تھا اور رہے گا. تو ذرا اس کے بارے میں مجھے آپ بتائیے، کون جواب دے گا؟ شعیب فاطمہ خان، ان کو ان میوٹ کریں گے؟ جی جواب دیں. جی شعیب فاطمہ خان. جی وہ تھا کہ عالم ارواح ایک. ویری گڈ. اب کسی اور کو چانس دیں، اور بھی کچھ ایگزامپلس دیں. حورا خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالم امر وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل جنت ہو گئی، جہنم ہو گئی، فرشتے ہو گئے، جن ہو گئے. بہت زبردست آپ نے جواب دیا، بالکل صحیح کہا. جنتیں ہو گئیں، فرشتے ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام ہو گئے جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، دوزخ ہو گئی. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیں. ابھی آپ نے 2 سلائیڈ پیچھے جو تھی آپ نے کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، وہ میں نے باڈی ورسس سول لکھا ہوگا. روح اور سول ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ اپنے سوالات لکھتے بھی رہیں. آخر میں ہم 15 منٹ رکھیں گے کویشچن اینڈ آنسرز کے لیے. اچھا، جیسا کہ بچی نے کہا، بہت بہت زبردست جواب دیا اور ساری چیزیں کور کر لی کہ جنتیں، دوزخ، جبرائیل علیہ السلام، فرشتے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ زلینز اینڈ زلینز آف اینجلز اس آسمان پہ بھرے ہیں. ایک فرشتے کی جس کی باری آ جاتی ہے اس بیت معمور کا طواف کرنے کا، اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. بیت معمور، بیت اللہ جو زمین پہ اس کے بالکل عین اوپر 7ویں آسمان پہ یا کسی آسمان پہ بیت معمور بھی ہے. آیت الکرسی، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، کتاب و مکنون، لوح محفوظ، میزان قائم کیا جائے گا. یہ سب چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں اس دنیا سے بھی پہلے کی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں ہی تھے، وہاں سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے. اور یہ دوزخ، یہ سب چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. اور معراج میں رسول اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں ان چیزوں کو دیکھ کے بھی آگے دوزخ کے احوال بھی دیکھے، جنتیں بھی دیکھی. بیت معمور پہ حضرت جبرائیل سے جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور قرآن مجید اس لوح محفوظ کتاب و مکنون سے ہی لیا گیا ہے اور آیا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. عالم ارواح، عالم برزخ، یہ سب چیزیں موجود ہیں اور یہ رہیں گی. اور اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ انسان کہاں کی چیز ہے. میرا دوسرا آخری سوال اس سلائیڈ پہ کہ انسان کہاں کس کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے؟ وہ اس عالم کی شے ہے کہ اس عالم کی شے ہے؟ جی ہم سوال لیں گے جویریہ سے. میوٹ. جویریہ طیبہ. جی، انسان جو ہے وہ عالم خلق میں شمار ہوتا ہے. کوئی اور جواب دے گا؟ جی حورا خان. انسان عالم خلق میں شمار ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے انسان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم عالم امر میں ہوتے تو ہم نہ دیکھ پاتے ایک دوسرے انسان کو. اچھا، اب کوئی اور جواب دے گا؟ جی ایک
رعین طاہر. رعین. ہاں جی بیٹا جواب دیجیے. عالم خلق اور عالم عمل دونوں میں شامل ہوتے ہیں. بالکل درست جواب ہے اور یہی صحیح جواب ہے. اور میں آپ کو پھر یاد دلاؤں گا وہ پرانی سلائیڈ جہاں پہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا تھا کہ انسان باڈی اور سول جسم جو ہے وہ عالم خلق سے آیا اور روح عالم امر سے آئی. یہی چیز تھی جو ہمیں سمجھنی تھی اور جو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہی مار کھائی تھی شیطان نے اور اسی وجہ سے وہ اس جنت سے نکالا گیا اور اتنے بڑے رتبے سے وہ رانے درگاہ ہوا. تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو عالم خلق سے آیا ہے ہمارا جسم اس مٹی سے اور مرنے کے بعد یہ جسم اسی مٹی میں چلا جائے گا. اور روح آئی تھی عالم امر سے عالم ارواح سے اور مرنے کے بعد یہ روح پرواز کر جاتی ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے. عالم ارواح سے آتی ہے اور واپس وہیں چلی جاتی ہے عالم امر میں. ٹھیک ہے آپ لوگ میرا خیال ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور یہی کمپلیکس یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان یہ ہے حضرت انسان. اور یہ اب نہ بھولنا آپ لوگ. اور پھر ہم آگے چلیں گے یہیں سے آپ کو رمضان کی اہمیت پتہ لگے گی اور یہیں سے روزے کا فائدہ پتہ لگے گا. یہ ساری ڈسکشن جو میں کر رہا تھا I was trying to set the stage to make sure کہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں انسان کا تعلق روزے سے. اور اب آگے بات آئے گی. اب باڈی ہے یہ باڈی ہے ہمیں پتہ اس کی یہ آئی مٹی سے تھی اور اس کی غذا بھی چاہے آپ دودھ پیتے چیز مرغی مچھلی جو بھی ہے وہ اسی زمین سے فروٹ اناج جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ اس زمین سے آتا ہے چونکہ یہ باڈی بھی زمین سے ہی آئی ہے. اس کی غذا بھی زمین سے آتی ہے. اس کی بیماریاں جیسے کہ ہم جانتے ہیں نزلہ زکام جوڑوں کے درد اور نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں. اس جسم کو بھی بیماری لگ جاتی ہے اگر غذا مناسب نہ ہو پراپر ڈائٹ نہ لیں پراپر ریسٹ نہ کریں تو یہ جسم بیمار ہو جائے گا. جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم تمام تر کوششیں کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی جس میں جو ہے وہ ہم ایلوپیتھک میڈیسنز ہومیوپیتھک میڈیسنز ہربل میڈیسنز یہاں تک کہ کلونجی اور شہد کا بھی استعمال کرتے ہیں. ہمیں اس وقت ساری احادیث بھی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز کا علاج ان چیزوں میں رکھا ہے. تو ہم یہ بھی کھاتے ہیں اور اس سے بھی بات اگر نہ بنے تو ہم کہتے ہیں چلو بابا جی کے پاس چلو کچھ دم درود کرا لو کچھ پڑوا پھنکوا لو تعویذ گنڈے بھی کر لو. تو بہرحال مقصد یہ ہے تھوڑا مذاق بھی ہو گیا لیکن مقصد یہ ہے کہ اس جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو تندرست توانا رکھنے کے لیے ہم ہر کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں کرفیو لگا دیتے ہیں. فوجیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں کہ بھائی کہ آئسولیشن کرنی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور اس جسم کو صحیح رکھنے کے لیے کہیں اس کو یہ بیماری نہ ہو جائے. اچھا جی اب یاد رکھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا اگر علاج نہ ہو پراپر تو یہ جسم بیمار ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جاتا ہے. یہ جسم آیا تھا مٹی سے اور اس کو اسی مٹی میں دفنا دیتے ہیں خاک میں مل جاتا ہے اور پتہ نہیں کیڑوں کی غذا بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے. بہرحال جہاں سے آیا تھا یہ جسم وہیں چلا گیا. یہ تو ہو گئی اس باڈی کی بات جسے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن جو ہماری آج ڈسکشن کا اہم پہلو ہے وہ ہے سول. اس روح کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اب مجھے پھر سوال جواب کرنے ہیں. اس روح کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ ہم نے یہاں جسم کی ڈائٹ دیکھ لی اس روح کی غذا بتائیے کوئی سوال ہے. جی حرا خان بتائیں گے ان کو انمیوٹ کیا ہے. میرے خیال سے روح کی جو غذا ہوتی ہے وہ عبادت سے آتی ہے اچھے کاموں سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرنے سے آتی ہے. بالکل صحیح جواب ہے. اور فرق یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ جسم آیا تھا مٹی سے اس کی غذا بھی آئی مٹی سے. اب روح کہاں سے آئی تھی جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ عالم ارواح سے آئی تھی اور اس کی غذا بھی وہیں سے آئے گی اس زمین کے اندر اس دنیا میں. اب آپ مجھے غور سے بتائیے کہ ایسی کیا چیز ہے جو عالم ارواح سے آئی ہوئی ہے اس دنیا کی نہیں ہے. سوال جی انمیوٹ کیا ہے حذیفہ زویب کو وہ جواب دیں گے. حذیفہ شاید وہ نہیں دے پا رہے. اس کے بعد جو ہیں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں.
गुड़िया रेहान भट्ट को अनम्यूट किया गया है। जी जवाब दें जल्दी जल्दी, चूंकि टाइम जा रहा है, हमें इसे कंप्लीट करना है अपने एक एग्रीड टाइम पे। को वर्शिप करके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल ये कि इसकी ग़िज़ा इस दुनिया से नहीं आएगी, कहाँ से आएगी? आलम अरवाह की कोई चीज बताइए। कुरान और नमाज। बहुत जबरदस्त जवाब दिया। कुरान मजीद फी लौह महफूज किताब मकनून, जैसे कि सूरह वाक़िया में आता है, अल्लाह कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये तंजील मिर रब्बिल आलमीन, ये आसमान से, ये अल्लाह के पास से उतरी है। तो इस रूह की ग़िज़ा भी कुरान से आती है या अल्लाह के पास से आती है? एक वर्ड में कहे जिक्र अल्लाह से आती है। और देख लें ये रूह का मस्कन है दिल, और ये कुरान में आयत आई है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमारे दिलों को जो सुकून मिलेगा वो इस कुरान मजीद से ही मिलेगा, वो और किसी चीज से इस दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वक्ती मिलेगा, वक्ती कुछ इस नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करके, इस खबासत नफ्स को कुछ ग़िज़ा देके लगेगा कि बहुत मजा आया, लेकिन असल सुकून नहीं रखा। इस वक्त इस सिचुएशन में दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन फैला है, और उसका इलाज यही कुरान मजीद है, क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा है और रूह का मस्कन है दिल। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। और जैसा कि बच्चे ने या बच्ची ने कहा, नमाज बहुत गहरी बात है ये। हम ये नमाज सुबह शाम पढ़ते हैं और इसको एक बॉडी पोस्चर्स समझ लिया है, और इसी तरह कुछ लोग तो जमीन पे बाकायदा टक्करें मारते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बस धमाधम नमाज पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन गौर करने की बात ये कि ये बॉडी पोस्चर्स किसने सिखाए? ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस तो है, लेकिन उन्होंने ये एक्सरसाइज खुद से नहीं इनोवेट की है। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज के अव्वलीन वक्त में आए और आखिर वक्त में आए, और ये तमाम तरीके रुकू के, सुजूद के, क़याम के, ये सारे तरीके हजरत जिब्राइल सिखा कर गए। तो ये भी आलम अरवाह से ही आई है। नमाज का तोहफा खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज के वक्त मिला है। महराज के वक्त अल्लाह ताला ने ये नमाज का तोहफा दिया है, ये इस दुनिया की चीज नहीं है। इन नमाजों को बहुत अच्छा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसी से हमारी रूह को ग़िज़ा मिलेगी। कुछ लोग ये बात करते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो आपकी खबासत नफ्स को ग़िज़ा मिल रही होती है, गाने सुन के मजा तो आ रहा होता है, लेकिन वो आपकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, इसकी बीमारियां क्या हैं, इस रूह की बीमारियां क्या हैं? जी हुरा खान को अनम्यूट किया गया है, वो जवाब देंगी। रूह की बीमारियां हैं जो गलत काम होते हैं सारे किस्म के, बैड बाइटिंग, किसी को मर्डर करना, वैसे। बिल्कुल सही जवाब है। ये तकब्बुर, हसद, गुरूर, कीना, बुग़्ज़, गुनाह कबीरा वगैरह वगैरह, ये सब रूह की बीमारियां हैं। जब रूह बीमार पड़ जाती है तो फिर इंसान ये कत्ल करता है, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, और ये सारी हसद, जलन, ये सब कुछ करता है। अब मैं ये चाहूंगा कि हम लोग अपनी अपने अपने गिरबान में झांक के देखें कि जब ये जिस्म बीमार पड़ता है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम दुनिया की हर इम्कानी कोशिश कर लेते हैं कि इसको ठीक कर लें। बड़े से बड़ा डॉक्टर, हकीम, दवा, दारू, ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन जब कभी हमने देखा कि मेरे अंदर अगर हसद आ रहा है, या मेरे बच्चों में हसद की बीमारी हो रही है, या तकब्बुर आ रहा है, या घमंड आ रहा है, या गुरूर आ रहा है, या हम कीना रखते हैं, इसका इलाज किया हमने? इसके लिए बैठे, गौर फिक्र किया, ढूंढा इसका इलाज कहाँ है, किस तरीके से ये ठीक होंगी? और इसको तो हम मामूली चीजें ले लेते हैं, तवज्जो ही नहीं देते, और ये बीमारी परवान चढ़ती है, जड़ पकड़ती है, आपके पूरे जिस्म को खराब कर देती है। यहाँ तक कि आप देखें, ये तकब्बुर ही था जिसने शैतान को दुराने दरगाह किया, वरना वो तो अल्लाह का बहुत इबादत गुजार बंदा था। ये हसद ही थी या जलन ही थी जिसने काबिल को हाबिल का कत्ल करने पे मजबूर कर दिया। ये सिबलिंग राइवलरी ही थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने भाई को कुएं में डाल दिया। ये बड़े बड़े गुनाह कराती है ये चीजें, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये सब चीजें बड़े बड़े तूफान बर्पा करती है इस दुनिया में। लेकिन अफसोस की बात,
کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. اگر توجہ دیتے بھی ہیں تو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. ہم اس کو ایک اخلاقی برائی یا سوشل ایول سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ اپنے بچوں کے اندر شروع سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں. اب سے بات آ گئی ٹریٹمنٹ کریں تو کہاں سے کریں؟ چلے مان لیا ٹریٹمنٹ کریں, ٹریٹمنٹ کہاں سے آئے گا بتائیے جواب. ہم تھوڑا جلدی چلیں چونکہ ٹائم گزر رہا ہے, لیکن ہاں سیشن انٹریکٹیو ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے میرے ساتھ. جی انمیوٹ کیا ہے جویریہ طیبہ کو. ہلو جی, اس کا علاج کہاں سے آئے گا, ان بیماریوں کا علاج؟ جویریہ طیبہ کو انمیوٹ کیا ہے. جی, ان بیماریوں کا علاج اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس کے بعد اچھے کاموں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے, ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب بیماریوں کو چھوڑ سکیں گے انشاءاللہ. جواب درست ہے, لیکن ایک ورڈ میں اگر میں بیان کروں تو وہ ہے قرآن مجید. شفاء لما فی الصدور, قرآن مجید میں شفا ہے. اور جیسے کہا نا ہم اچھے اعمال کریں گے. اعمال کہاں سے جنم لیں گے؟ یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, اس پہ غور و فکر کریں گے تو یہ علم آپ کا عمل میں بدل جائے گا اور پھر یہ بیماریاں دور ہوں گی. ورنہ اس کا علاج اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان کہہ دینا ہے. یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اس میں آپ کو قرآن مجید سے ہی مدد ملے گی اور قرآن سے ہی شفا ہوگی. اور آخری بات یہ کہ جب انسان مرتا ہے عالم ارواح سے آیا تھا اور اس کی روح مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. واپس عالم امر کی چیز وہیں کی وہیں چلے گی. جسم جو تھا مٹی سے آیا تھا مٹی میں چلا گیا. اب یہ ہم نے اتنی ساری تمہید باندھی, اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ انسان مرکب ہے اس باڈی اور سول کا, جسم اور روح کا. ٹھیک ہے, تو جسم اور روح کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ یہ جسم ہے, یہ جو گھوڑا ہے یہ ہارس ہے, یہ جسم ہے, اور ہارس رائڈر جو ہے وہ یہ سول ہے. تو جتنا قوی, مضبوط, توانا, طاقتور یہ گھوڑا ہوگا, سوار اتنا ہی زیادہ آگے جائے گا, اتنا ہی کامیاب ہوگا. زندگی کی ہر ریس میں, ہر میدان میں آگے جائے گا اور کامیاب ہوگا اگر اس کا جسم یا اس روح کا گھوڑا یا یہ سواری مضبوط ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جسم کو بنائیں, سنواریں, اس کا خیال رکھیں, کیونکہ اللہ کو بھی ایک طاقتور مومن پسند ہے. جیسا کہ حدیث بھی آتی ہے, المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ من المؤمنین ضعیف, کہ اللہ کو ایک وہ مومن جو طاقتور ہو وہ بہتر ہے اور اللہ کو محبوب ہے. اللہ loves him. اور ہر جو طاقتور ہے, تو اس جسم کی اللہ کی نعمت ہے, اس کی حفاظت کرنا, ایکسرسائز کرنا, اس کو فٹ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ زیادہ اچھی سواری کریں. لیکن جسم کتنا بھی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہو, لیکن سوار کو یعنی کہ روح کو اس سے زیادہ طاقتور ہونا ہے. اس جسم کو مستقل انسان کے قابو میں ہونا ہے. اس جسم کو اس روح کے قابو میں ہونا ہے. اور یہ ہر وقت یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. اس جسم اور روح کی ایک کشمکش مستقل چلتی رہتی ہے. جسم کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, یہ حیوانی وجود ہے, یہ مٹی سے بنا, یہ کہے گا زیادہ کھاؤ, زیادہ پیو, زیادہ سو, زیادہ غیر ضروری حرکتوں میں انسان کو لے کے جاتا ہے. اور یہ روح انسان کو برائی سے روکتی ہے, یہ روح انسان کو قابو کرتی ہے, یہ روح اس جسم کے اندر کنٹرولز ڈالتی ہے. اور اگر کہنے کا مقصد یہ کہ جسم کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو, کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, سواری کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو, لگام اتنی ہی زوردار ہونی چاہیے. گھوڑا کتنا ہی مضبوط منہ زور کیوں نہ ہو, لگام اس سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. تو روح کو اس جسم سے زیادہ طاقتور ہونا ہے, ورنہ کیا ہوگا, یہ جسم لے جا کے کہیں پٹخی دے دے گا اس روح کو. جیسا کہ میں نے پہلا بھی کہا تھا کہ جب اس روح کی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں, اور اس کا پراپر علاج نہ ہوا تو یہ روح سسک کے مر جاتی ہے, دم توڑ دیتی ہے, اور یہ روح اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہو جاتی ہے.
یہ جو روح تھی انسانی روح یہ اس حیوانی وجود کے اندر اس مٹی کے جسم کے اندر دفن ہو جاتی ہے اور پھر یہ انسان بن جاتے ہیں زندہ لاشیں. بلکہ اگر میں آج آپ لوگوں کی زبان میں کہوں بچوں کی زبان میں تو یہ زومبیز بن جاتے ہیں, چلتے پھرتے لاشیں, چلتے پھرتے مقبرے کہ بظاہر تو بڑے جسم توانا ہے لیکن اندر روحیں تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مر چکی ہیں, ساری خیر ختم ہو چکی ہے اور صرف اس حیوانی وجود کے اندر طغیانی ہے. اس جب یہ روح مر جاتی ہے تو پھر جنم لیتی ہے کیا؟ فرعونیت, دجالیت, بربریت, یہ سب چیزیں جنم لیتی ہیں. اور پھر انسان کرتا ہے وہ کام جو حیوان بھی نہیں کرتا, خون, قتل, لوٹ مار, یہ ساری خرافات, یہ ساری برائیاں تب یہ انسان کرتا ہے کیونکہ روح تو پہلی دفن ہو چکی ہے, خیر تو ختم ہو چکی ہے, اور پھر یہ جانوروں کو مات دے دیتا ہے. یہ انسان جانوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے اس درندگی کے اندر. آپ کو وہ حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے گا انسان جو جانور بھی نہیں کرتا. اچھا, اب بات آ گئی فٹنس کی نا. اس باڈی فٹنس کے لیے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں. ڈوز یہ ہیں کہ ہیو اے گڈ سلیپ, گڈ ایکسرسائز, گڈ ڈائٹ, ٹھیک ہے, ہم یہ سب کرتے ہیں تبھی ہم فٹ رہتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ ڈونٹس ہیں, اگر باڈی کو اور اچھا شیپ دینا ہے تو آپ نے نو شوگر, نو کاربز, نو فیٹ, نو سوڈا, یہ سب معلوم ہے ہمیں. اب بات آ گئی اس سول فٹنس کی, اس روح کو کیسے ہم تندرست و توانا رکھیں. اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں, ڈوز کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کی ڈیفینیشن ہے سوم. سوم یعنی کہ روزہ رکھنا, کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے, وہ پیکج ڈیل ہے جس میں 5 ارکان آ جاتے ہیں. شہادت بھی آ جاتی ہے کیونکہ ہم روزہ اسی لیے رکھتے ہیں, ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نا, ہم کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں رکھتے. ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں اپنے جسم سے, اپنے عمل سے کہ ہم اللہ کے ہی بندے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, نماز سارا زور ہی نمازوں پہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایکسٹرا نمازیں پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, قیام اللیل پڑھتے ہیں. زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دی جاتی ہے زیادہ تر 2.5%, اور زکوٰۃ کے علاوہ باقی صدقات خیرات بھی کرتا ہے. اور حج جیسی مشقت بھی ہوتی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور تمام ارکان ادا کر رہے ہیں اور تمام چیزوں کو پورا کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ آپ حلال چیزوں سے بچے ہوئے ہیں, حرام سے تو چھوڑا وہی ہے. وہ جو ڈونٹس میں جب بات آ جاتی ہے تو ڈونٹس میں وہ گناہ کبیرہ چھوڑ دیے اور وہ گناہ صغیرہ, حسد, تہمت, غیبت, بدگمانی, یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. وہ تو چھوڑ ہی نہیں بلکہ کئی حلال چیزوں سے بھی باز رہتے ہیں, جیسے کھانا پینا سونا. یہ کوئی حرام نہیں ہے لیکن ہاں ہم ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں, ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں. تب جب یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گے تو ہی انسان کا صحیح کمبینیشن تیار ہوگا جس میں یہ روح جو ہے وہ باڈی کے اوپر کنٹرول اپنے بنا لے گی, ٹوٹل کنٹرول کر لے گی کہ بھئی کب سونا ہے, کتنا سونا ہے, کم سونا ہے, آدھی رات میں اٹھ کے عبادت کرنی ہے, اور پھر قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. یہ ہے وہ, میں سمجھتا ہوں وہ کلائمیکس, اور یہی وہ مقام ہے جو آپ نے آج سمجھنا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ یہ کھانے ویڈیو پروگرامز یا ایکس باکس یا ایک گیم کے بعد دوسرا گیم, پوری رات جاگ تو رہے لیکن ایک گیم کے بعد دوسرا گیم, دوسرے کے بعد تیسرا گیم, تیسرے کے بعد چوتھا گیم. وہ پچھلی موویز جو رہ گئی تھیں, وہ پچھلے ڈراما سیریل جو رہ گئے تھے, وہ راتوں کو جاگ کے پورے ہو رہے ہیں, دن میں پڑے سو رہے ہیں, نمازیں نکل رہی ہیں, ہاں کھا پی کچھ نہیں رہے. یہ تو فاقہ ہو گیا. اللہ کو کوئی فاقہ رکھوانے کا شوق نہیں ہے ہم سے. اللہ کو نہ, اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تو ہمارے اندر کنٹرولز پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی نیند کو قابو کرتے ہیں, کیسے ہم اپنی بھوک کو قابو کرتے ہیں, کیسے ہم اپنی شہوتوں کو قابو کرتے ہیں, کیسے ہم اپنی نظروں کو نیچا رکھتے ہیں. یہ ہے بیوٹی اس روزے کی کہ ہم اس منہ کے اندر حرام تو حرام, کچھ حلال بھی نہیں جانے دیتے, اور اس منہ سے کچھ باہر بھی نہیں آنے دیتے حرام. یعنی کہ کسی کو گالی مت دو, کسی کی بے عزتی مت کرو, کسی کے ساتھ بد کلامی مت کرو, کسی کی غیبت مت کرو, کسی کی چغلی مت کرو, کسی پہ تہمت مت لگاؤ. تو اس منہ سے نہ کچھ غلط باہر آئے, نہ اس منہ سے کچھ اندر جائے. ان کنٹرولز کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں. یہی سمجھنے کی چیز ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اس منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالتا ہے,
اور پھر رات کو سونے کے بجائے کھڑا ہو جاتا ہے، نیند کو قابو کرتا ہے، آدھی رات میں کھڑا ہو جاتا ہے، لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اور اس میں کیا کرتا ہے؟ قرآن کو سنتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس روح کی آبیاری ہو رہی ہے، قرآن انسان کی روح پہ برس رہا ہے، وہ جو روح سوکھی پیاسی تڑپتی ترستی ہو گئی تھی اس کو آبیاری ہو رہی ہے، اس قرآن کی رحمتیں بارشیں برس رہی ہیں اس پہ، روح قوی ہو رہی ہے اور جسم کمزور ہو رہا ہے یا قابو میں آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ پرفیکٹ کمبینیشن، یہ ہے وہ پرفیکٹ، یہ برابر نہیں ہونا چاہیے، جو جسم اور روح برابر توانا نہیں ہونی چاہیے، توانا کرو اس جسم کو لیکن روح کے کنٹرول ہونے چاہیے، یہ ہے اصل چیز۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، اگر آج جو کچھ بھی میں نے کہا آپ بھولنا چاہتے ہو بھول جاؤ، یا اگر یاد نہیں رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس رمضان میں، اس روزے میں قرآن پہ فوکس کرنا ہے، اس رمضان میں، اس قرآن میں، قرآن کے اندر ڈیپ ڈائیو کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں غوطہ زنی کرنی ہے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو اس کے اندر ہدایتیں ہیں، اس کو ثواب کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ہزاروں لاکھوں نفلوں سے جو ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ہزار لاکھ پتہ نہیں کتنی ایک بڑی تعداد بیان کی حدیث میں، ان ہزاروں نفلوں سے بہتر ہے ایک آیت جو سمجھ کے پڑھی جائے۔ قرآن کو اس رمضان میں سمجھ کے پڑھو، یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے لیکچرز ہیں، یہ اللہ کی اسپیچ ہے، اللہ ڈائلاگ کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ اپنے بندے کو دعوت دے رہا ہے، اس کو سمجھو۔ کون سی ایسی کتاب ہے جو بندہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے سوائے قرآن کے؟ سوائے قرآن کے کوئی ایک مجھے آپ بتا دیں، کوئی کتاب ایسی نہیں۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم آج تک، ہم اگر پڑھتے بھی ہیں قرآن تو فراری کی اسپیڈ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں ہمیں۔ تو میرا یہ بار بار جو زور میں دے رہا ہوں، اس قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس سے اپنی روح کی آبیاری کریں تاکہ اس جسم کو قابو کر سکیں۔ اچھا، ہمارا دین ایک ایڈوانس دین ہے۔ اپنے ذہن میں اگر اس دنیا کی جو میڈیا کیمپینز ہوتی ہیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ 1400 سال پرانا دین ہے، اس کو بھول جائیں۔ قرآن اور ہمارا دین ایک ایڈوانس دین ہے، اور اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کی تیاری تو شعبان کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جو رکھتے دیکھا وہ شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ بہرحال شعبان تو گزر گیا، رمضان تو آنے ہی والا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے شوال۔ یہ بھی حدیث یاد رکھیں کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے رمضان کے روزوں کے ساتھ، 30 روزوں کے ساتھ، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ چیز ہے بیسیکلی آپ کی باڈی کو پریپیئر کرتی ہے کہ بھئی رمضان سے پہلے وارم اپ کریں اور رمضان کے بعد کول ڈاؤن کریں۔ یہ نہیں کہ 11 مہینے کھاتے پکاتے اور پتہ نہیں ساری کی ساری 5 کھانے ہو رہے تھے، 6 کپ چائے کے اور کافی کے ہو رہے تھے، اور آل آف اے سڈن جہاں پہلی رمضان آئی 15-16 گھنٹے کے لیے فاسٹنگ کر لی، اور اس سے پھر باڈی پہ اچھے اثرات نہیں بلکہ شروع میں 5-10 دن تو بڑے مشکل گزرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جب رمضان کو ختم کرتے ہیں تو ٹیپر ڈاؤن کریں۔ یہ نہیں کہ پہلے تو 16 گھنٹے کچھ نہیں کھا رہے تھے اور جیسے رمضان ختم ہوا تو آپ نے کھانا پینا فل بڑھا دیا، اور پھر وہی بیڈ ہیبٹس، ڈائٹری ہیبٹس، اور جس سے پھر باڈی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیپر ڈاؤن کرنا، اور ایک اور کلام کا حسن دیکھ لیں، بلکہ بینیفٹ دیکھ لیں، اپنا بینیفٹ دیکھ لیں کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا رمضان کے بعد، رمضان کے ساتھ، تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے تو 30 دن تھے، 30 دن کا ثواب تھا، یہاں پہ اگر ان کنٹینیوشن 6 روزے اور رکھ لی تو پورے سال کے روزے یعنی 365 دن کے ثواب مل جائے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈائٹ پہ، کہ دیکھیں یہ سب جو میں نے باتیں کی نا کہ باڈی کو قابو کرنا، نیند کو کنٹرول کرنا، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو شہر طعام بنا لیا تو اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں۔ یہ بڑی مین فیکٹر ہے، ڈائٹ جیسی ہوگی نا ویسی آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے گی۔ زیادہ کھا لیں گے تو نہ ہی نمازوں کے لیے اٹھا جائے گا، نہ ہی قرآن کے لیے اتنا ٹائم لگے گا، نہ ہی سمجھ بوجھ کام کرے گی، بلکہ سوتے ہی رہیں گے۔ کھانے سے پہلے ویسے سوتے رہیں گے اور کھانے کے بعد ویسے سوتے رہیں گے۔ تو ڈائٹ کو سمپل رکھے اور دیکھ لیں، ہمارے پاس رول ماڈل
جو رسول کی ڈائٹ کا ہے اس میں وہ تر کھجوریں کھاتے تھے جو ویٹ ہوتی ہیں یا جوسی ہوتی ہیں, سوکھی نہیں بلکہ تر کھجوریں, اس کے ساتھ دودھ اور پانی. اور کھجوروں میں بہت نیوٹریشنز ہیں, اٹ ہیز گریٹ نیوٹریشنس ویلیو, زنک, سیلینیم, میگنیشیم. بلکہ عربوں کی تو یہ اسٹیپل ڈائٹ ہوتی تھی, صبح دوپہر شام یہی بریک فاسٹ ہوتا تھا, یہی لنچ ہوتا تھا, یہی ڈنر ہوتا تھا, بلکہ وہ تو 2 وقت ہی کھانا کھاتے تھے. تو اس میں آپ کو کافی نیوٹریشنز مل جاتے ہیں. چلیں آپ نے, ہماری عادتیں کچھ اور ہی ہیں تو کچھ بھی کھائیں, لیکن ہاں کھجوریں ضرور کھائیں, بلکہ اس سے تاکہ آپ کو روزے میں انرجی بھی رہے اور اس کے بعد بھی. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو یہ جو بارلے کا پوریج ہے, مطلب جو کا دلیا, یہ بڑا صحت مند ہے. اس کے علاوہ بریڈ وغیرہ بھی کھاتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم. تو زیادہ ہیوی ڈائٹ نہ کریں, تلی ہوئی چیزوں سے بچیں, ورنہ یہ کہ 2-5 روزوں کے بعد ہی ایسیڈیٹی کی پرابلم لے کے بیٹھے ہوں گے اور باقی کا ٹائم عبادت کے بجائے ڈاکٹر کے پاس گزر رہا ہوگا, اور میں بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے جو ہے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں, بلکہ جیسا میں نے کہا شعبان سے ہی ہمیں کرنا چاہیے تھا. اینی وے اٹس نیور ٹو لیٹ. اور پھر جو رمضان کی ہماری جتنی بھی مصروفیات ہونی چاہیے وہ قرآن کے گرد گھومنی چاہیے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہی ہماری تھیم ہے آج کی, کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اپنی نمازوں کو اچھی کریں, نمازوں کو ایسا کریں. انفارچونیٹلی ہم مسجد تو نہیں جا سکتے, لیکن اپنے گھروں کے اندر ہی جماعت کا اہتمام کریں. اولین وقت میں نماز پڑھیں, پہلی اذان کے ساتھ نماز پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھائیں, بچوں کو بھی تربیت دیں, خود رول ماڈل بنیں, اور جماعت کا اہتمام کریں, اور نمازوں میں سنت نوافل کا بھی کریں. اور یاد رکھیں یہ حدیث کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے, گویا اس کی آدھی رات عبادت میں, اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی, اس کی باقی کی آدھی رات بھی عبادت میں. تو کٹ شارٹ میسج یہ ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے کر لی, اس کی پوری رات عبادت میں شامل ہوگی. اللہ میڈ ایزی فار یو. ویسے تو ہمیں ساری نمازیں ہی جماعت سے پڑھنی چاہیے, اور ہاں لیلۃ القدر میں اور اپنا بڑھا دیں نماز سے اور قرآن سے تعلق. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کی آخری 10 آیات میں سے جو طاق آیات ہیں, طاق راتیں ہیں, وہ اس میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے. تو موقع ہاتھ سے مت جانے دیں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اعتکاف کا اہتمام بھی کرنا بہت آسان ہو گیا, اپنے گھر میں ہی ٹائم نکال لیں, کوئی جگہ نکال لیں اور بیٹھ جائیں 2 دن 3 دن جتنا بھی حد پہ موقع ہو. اچھا, میں چونکہ اس پروگرام کے اینڈ پہ آ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کچھ ٹائم ہم سوال جواب کے لیے رکھیں. تو میں سوال آپ کے سمجھ لیں کہ اس کو پاس کر دیں اپنے سوالات کو ٹل اینڈ. رمضان میں ایک اور بہت اہم کام ہوتا ہے, وہ ہے صدقات. اور یہ صدقات ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا کم ہو جائے گا, اس غلط فہمی کو بھی دل سے دماغ سے نکال دیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ صدقات سے تمہارا مال بڑھتا ہے. اور ایک آیت بڑی خوبصورت ہے, اللہ کہتا ہے اگر تم ایک دانہ خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں, وہ اس طرح ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں گی, اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلیں گے, اور ہر 100 دانے میں سے اللہ اور دے گا. مطلب ایک کے بدلے اللہ 7 گنا 7 گنا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. تو ایک دانہ, فقط ایک دانہ گلے گلزار بن سکتا ہے. آپ کا دیا ہوا 1 ریال کہہ لیں, وہ بہت, کسی نیکی کو حقیر مت سمجھیں, حسب توفیق جتنا اللہ توفیق دے کم سے کم زیادہ سے زیادہ دیں. اور یہ ہے تجارتن لن تبور, اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے, اس تجارت میں گارنٹیڈ, اس میں گھاٹا نہیں ہے. اور یہ کہ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید میں کہ زکوٰۃ, یہ تو ہم نے بات صدقات کی کر لی, زکوٰۃ کی بات کر لیں. زکوٰۃ تو obligatory فائنینشیل ورشپ ہے, یہ نہیں کی تو ہم دین کے دائرے سے ہی خارج ہو جائیں گے. اب بڑی زبردست آیت ہے سورہ توبہ کی 60 نمبر, کہ یہ جو زکوٰۃ ہے کن لوگوں کو دے سکتے ہیں. آپ یہ 7 مدیں بیان کی اللہ نے. یہاں پہ اللہ نے صدقات کا مطلب زکوٰۃ ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. obligatory, اللہ کی طرف سے فرض ہے. زکوٰۃ حق ہے فقیروں کا اور مسکینوں کا. ان دونوں کا دل تو چاہ رہا آپ سے سوال کروں, ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے, بلکہ کر لیتے ہیں. فقیر اور مسکین کا فرق بیان کریں. سوال ہے فقیر اور مسکین کا فرق کیا ہے. سوال جی انمیوٹ کیا ہے ایان کو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال تھا کہ ہم کیسے تراویحاں پڑھیں گے اپنے گھر میں؟ تراویح، چلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. تراویح جو ہے ایک نفل عبادت ہے یا سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ تراویح پڑھی ہے مسجد سے. تو بالکل بھی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تراویح انڈیویجولی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور گھر میں بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل چیز تو ہے یہ فرض عبادات جس میں نماز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نمازیں اپنی اچھی کریں اور وہ گھر میں جماعت کا اہتمام کریں، اور گھر میں ہی تراویح کا بھی اہتمام کریں اور سب کے ساتھ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے تو اکیلے پڑھیں. ٹھیک ہے، 8 آیات 11 10 آیات رکعات یا آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں چاہ رہا ہوں یہ سوالات جو رینڈم سوالات ہیں وہ ہم آخر کے لیے رکھیں، اور ابھی ہم یہ سوال لے لیں کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے. یہ انمیوٹ کیا ہے عبد القدوس فرحان کو، وہ اس سوال کا جواب ہے تو بتائیے. عبد القدوس فرحان. فقیر وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے لیکن وہ مانگتا ہے. الٹا کہہ دیا آپ نے میرا خیال ہے. فقیر جو ہے وہ لپٹ چپٹ کے ٹانگوں پہ کسی بھی طریقے سے مانگتا ہے. مسکین وائٹ کالر ہوتا ہے، وہ نہیں مانگتا. وہ ہم نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون ہے جو ضرورت مند ہے، اور اس کی صرف ضرورت نہیں، اس کی خواہش بھی پوری کرنی ہے. صرف نیسیسری نہیں، اس کی ایکسیسریز بھی پوری کرنی ہے. ان کا حق ہمارے مال میں ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کیٹیگریز بڑی امپورٹنٹ ہیں جس صورتحال سے ہم اور ہمارا ملک گزر رہا ہے. فقیروں کو تو پھر بڑی این جی اوز وغیرہ سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن بیچارہ وائٹ کالر آدمی جو ہے نا، وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا اپنی خودداری کی وجہ سے. تو ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہم سے آ کے مانگے یا اپنی عزت نفس کو مجروح کرے، بلکہ خود آئیڈینٹیفائی کریں اپنی فیملی میں، اپنے قریب ترین لوگوں میں، اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر خاموشی سے ان کی مدد کریں، اور اللہ کو بڑی مقبول ہے یہ چیزیں. تو یہ 7 اللہ نے گنوائے ہیں جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور آپ کلیکٹیولی بھی دے سکتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشن کام کریں جس میں خدمت بھی ہے، اور آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہاں، ہاتھ کو باندھ کے مت رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آندھی طوفان کی طرح صدقہ خیرات کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور میسج ہے کہ یہ ڈونٹ. اگر آپ وہ جتنی اچھی باتیں میں نے اس سے پہلے کہی ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں نماز اور قرآن پہ فوکس ہے، تو آپ کو یہ سب کو فل اسٹاپ لگانا پڑے گا. فل اسٹاپ لگانا پڑے گا. آلموسٹ فل اسٹاپ لگائیں گے تو سمجھ لیں کہ کچھ ٹائم آپ کا اس میں ضائع ہوگا، بیکاز دیز آر دا بگ ٹائم اسٹیلرز. یہ کھانا پینا تو زور نہیں ہونا چاہیے، نہ خود اپنے لیے، نہ اپنی خواتین کو کچن میں جھونک کے رکھیں کہ وہ صبح سے شام تک کھانا ہی پکاتی رہیں اور پھر آپ باقی ٹائم کھاتے رہیں اور پھر سوتے رہیں، بلکہ ہلکی غذا لیں. اور یہ جو سوشل میڈیا اس کو بائے بائے کر دیں یا بالکل لمیٹڈ کر دیں. اپنے آپ کو ہر جگہ اتنا ایکٹیو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایٹ لیسٹ یہ منتھ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں قرآن کے لیے، اور پھر ایک ٹارگٹ بنا لیں. ایک ٹارگٹ بنا لیں. سب سے مین ٹارگٹ تو وہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان، شہر قرآن. قرآن کو سمجھ لیں، غور سے سمجھ لیں. اس کو فراری کی اسپیڈ سے نہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے، اس کو سمجھیں، اس کو غور کریں اور اس پہ عمل کریں. اور قرآن کو سمجھنے کا ایک آسان نسخہ بتا دوں میں آپ کو کہ قصص الانبیاء کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کے واقعات سے ہی ہم کو ہدایت دی ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بیسیکلی وہ پریکٹیکل ہے، اور یہ قرآن تھیوری ہے. قرآن میں جو بھی احکامات سکھائے بتائے ہیں اللہ نے، اس کو کر کے دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بڑی ہمت ملتی ہے اور ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے قرآن. ان 2 چیزوں کو کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. بے شک تفہیم القرآن، بیان القرآن، جو آپ کو آسان لگے. اور اب تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. ہم کہیں کہ بھائی قرآن ہی پڑھنا آتا، چلو بھائی ترجمہ تو سمجھ میں آتا ہے، کس لینگویج میں چاہیے، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، بنگلہ دیشی میں، ہر زبان میں ٹرانسلیشنز موجود ہیں. اور بہت 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 مٹیریل اویلیبل ہے یوٹیوب پہ آن لائن. آپ اچھا اسپیکر دیکھ لیں، آپ اپنی پسند کا اسپیکر دیکھ لیں، آپ اوتھینٹیکیٹ کر لیں، چیزیں جینون ہونی چاہیے، فیک نہ ہو. اور بڑے بڑے نام ہیں،
آپ ان کو فالو کر لیں اور ان سے سمجھ لیں قرآن کو، اور اپنی یہ زندگی بھی بنا لیں اور آخرت بھی۔ آج کے دن جو انسان ذلیل و خوار ہو رہا ہے اس کو بڑے اچھے لفظوں میں اقبال نے بیان کیا ہے، اور اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ تو قرآن کا حق ہے اسے ادا کریں۔ اور اب میں اس کو بالکل آخری سلائیڈ پہ جا رہا ہوں، اور آخری سلائیڈ پہ میں آپ کو پہلی سلائیڈ یاد دلاؤں گا۔ سب سے پہلے دوبارہ سے یاد کر لیں، تھوڑا ریکیپ بھی ہو جائے گا کہ رمضان روزہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کہتا ہے حدیث میں صحیح بخاری میں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام الا الصیام وانا اجزی بہ۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں الا الصیام، وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کی آیات آئی ہیں اس میں اللہ نے بیچ میں کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں اسی وقت تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ پھر دعا حدیثیں سنن ابن ماجہ کی جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس روزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور کسی اور کے لیے بھی مانگیں نہ مانگیں، اپنے لیے ضرور مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں۔ اور رمضان روزے تک کھولنے تک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ سے پکارے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ صرف لیلۃ القدر میں نہیں، میری بات کو سمجھ لیں، ہر رات تہجد کے وقت اللہ ساتویں آسمان سے نزول کر کے پہلے آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو ہم سے مانگے، جسے پھر اقبال کہتا ہے ہم تو مائل کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے رزق، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے صحت، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ تو اس وقت سے اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور غفلت میں مت ضائع کریں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم اس کو